میدان میں کوئی جانے والا نہ رہا. ساری کریں گے. میں ایک قطعے سے بس آج کی اس محفل کا آغاز کرتا ہوں، آج کی مجلس کا، کہ برپا کریں گے مجلس مولا جگہ جگہ. برپا کریں گے مجلس مولا جگہ جگہ، بجتا رہے گا شاہ کا ڈنکا جگہ جگہ. سبحان اللہ، واہ واہ. برپا کریں گے مجلس مولا جگہ جگہ، بجتا رہے گا شاہ کا ڈنکا جگہ جگہ. آدم سے لے کے حضرت ختم الرسول تلک، آدم سے لے کے حضرت ختم الرسول تلک مشکل کشائے خلق تھے مولا جگہ جگہ. نعرہ کچھ تو اثر کلام غضنفر میں ہے ضرور، کچھ تو اثر کلام غضنفر میں ہے ضرور، ورنہ نہ ہوتا شہر میں چرچا جگہ جگہ. اب میں گیا ہوں ہمارے بہت ہی ہر دل عزیز ناظم جناب جہازِ بھٹی صاحب کو کہ وہ مجلس کا آغاز کریں. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سامعین بہت معذرت ہے، آپ کو چند دقیقے انتظار کرنا پڑا ہماری اس ٹیکنیکل مشکل کی وجہ سے. میں استاد صاحب کا بہت ممنون ہوں. بغیر تاخیر کے میں التماس کروں گا ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں. ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب. بہت شکریہ جی. میں آج سورہ اخلاص کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا. اس کا نزول شان نزول یہ ہے کہ جب رسول اکرم سے کفار کہتے تھے کہ اپنے پروردگار کا شجرہ بتاؤ، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا شجرہ بتایا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. میں سامعین آپ کو بتاتا چلوں آج کے ہمارے اس پروگرام کے جو بانیان ہیں وہ ولا سید ظاہر نقوی صاحب اور سید افتخار زیدی صاحب ہیں. میری آپ سب سے درخواست ہے کہ ان کے مرحومین کے لیے جن میں سے کچھ نام میرے پاس آئے ہیں میرے ساتھ آپ تھوڑا سا توقف فرمائیے گا تاکہ میں پڑھ سکوں. سید نصرت علی نقوی اور بل سید محمد نقوی، ممتاز فاطمہ بنت صفدر حسین، اعجاز فاطمہ بنت صفدر حسین، نسیم فاطمہ بنت محمد تقی نقوی، صفدر حسین نقوی، بل طالب حسین نقوی اور جملہ مومنین مومنات. اور اس کے علاوہ میرے پاس جو لسٹ ہے قبلہ افتخار صاحب کی طرف سے، وہ بھی میں نام آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں. آپ ایک منٹ دیجیے، وہ اصل میں دو مختلف جگہوں پہ میں نے وصول کیے. لیاقت حسین سن آف امتیاز حسین، مہاراجہ بیگم بنت ارتضیٰ حسین، عابد حسین سن آف اکبر حسین، خورشید زہرا ڈاٹر آف لیاقت حسین، اقبال فاطمہ ڈاٹر آف لیاقت حسین، شاہ جہاں فاطمہ ڈاٹر آف لیاقت حسین. اور اس کے علاوہ ہم تمام جو ہمارے سامعین ہیں، شرکائے مجلس ہیں، آپ تمام کے مرحومین کے لیے، میرے مرحومین کے لیے، ڈاکٹر صاحب کے مرحومین کے لیے التماس سے سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص.
الصراط الذين أنعمت عليهم. الرحمن الرحیم مالک اللہ اللہ بسم اللہ اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. باری تعالیٰ کے پنجتن پاک ان بانیان کی دنیاوی اور اخروی تمام مشاکل کو آسان فرمائے اور ان کے رزق میں عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے اور کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. میں اس کے ساتھ ہی التماس کروں گا ڈاکٹر عباس زیدی صاحب سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. جناب ڈاکٹر عباس زیدی صاحب. بر محمد و آل محمد صلوات. تھوڑی سی میں تاخیر ہو گئی ورنہ میرا ارادہ تھا کہ پہلے ایک سوز کے 4 مصرے اور پھر سلام مختصر سے پیش کر دوں. تو آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ نے باس بھی اپنا ٹائم لیجیے پلیز. ایک دفعہ اور درود بھیج دیں. میدان میں کوئی جانے والا نہ رہا میدان میں کوئی جانے والا نہ رہا اور کوئی گلا کٹانے والا نہ جزاک اللہ بات جزاک اللہ. اور کوئی گلا کٹانے والا نہ رہا جو مارا گیا اس کو اٹھا لائے حسین. جو مارا گیا اس کو اٹھا لائے حسین. شبیر کا کوئی لانے والا نہ رہا جو مارا گیا اس کو اٹھا لائے حسین. پیر کا کوئی لانے والا نہ رہا میدان میں. بر محمد و آل محمد صلوات.
اللهم صل علی محمد وعلی محمد. جزاک اللہ جزاک اللہ. نوازش سلام کی مختصراً چند ارشاد. افرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین. فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین. زمین ڈھونڈ رہی ہے کدھر گئے ہیں حسین. فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین. اور کرے گا شمر کا خنجر تو صرف سر کو جدا کرے گا شمر کا خنجر تو صرف سر کو جدا. وگر نہ لاش اکبر پہ مرے ہیں حسین. فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین. سرے بریدہ کٹے ہوں ان چہرے پر سرے بریدہ کٹے ہوں خون چہرے پر. عجیب حال میں شیریں کے گھر گئے ہیں حسین. فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین. اور میں ملنے شام کے زنداں میں آؤں گا تجھ سے. میں ملنے شام کے زنداں میں آؤں گا تجھ سے. یہ بات آخری بیٹی سے گئے حسین. فرس
کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین، اور کہیں ہے قاسم و عباس، اور کہیں اکبر، کہیں ہے قاسم و عباس، اور کہیں اکبر، اور کہاں کہاں تیرے ٹکڑے بکھر گئے ہیں حسین، فرس کی زین سے بے شک اتر گئے حسین۔ آخری شعر پیش کر رہا ہوں۔ اور کسی نے مارا ہے پتھر، ہائے 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 ہائے، کیا اکبر، کسی نے مارا ہے پتھر، بہن کے کیا اکبر، تو کرتے کرتے تلاوت ٹھہر گئے ہیں حسین، فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ سلامت رہیں، سلامت رہیں، ذکر کے صدقے میں سلامت رہیں، ہمیشہ سلامت رہیں۔ جزاک اللہ بادشاہی، ماشاءاللہ آپ کے دونوں ہی کلام ایک سے بڑھ کر ایک، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، رہی آمین، رہی آمین، خود رہی کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ رہی آمین۔ سامعین، میں آپ کو بڑے آج ایک فخر کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہماری اس مجلس سے خطاب کرنے کے لیے جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ دینی، علمی، سماجی، ادبی تمام حلقوں میں ایک بہت بڑا جانا پہچانا نام اپنے علاقے کا، ہندوستان کا، ایران کا، اس کے علاوہ پوری دنیا میں انہوں نے مجالس پڑھی۔ اور ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتے ہوئے کہ انہوں نے آیت اللہ خوئی کالج سے اسلامک اسٹڈیز میں ڈگری لی، اس کے بعد انہوں نے ماسٹرز ان اسلامک اسٹڈیز قم سے کیا، اس کے بعد 15 سال جو ہے درس خارج میں شامل رہے قم ایران میں، وہاں سے فارغ ہوئے۔ اس کے بعد یہ دین کی خدمت کے ساتھ ساتھ جہاں پہ یہ دنیا بھر میں جاتے ہیں، آسٹریلیا میں، انگلینڈ میں، برما میں، تھائی لینڈ میں، تنزانیہ، جاپان، گزشتہ 15 سالوں سے یہ دنیا کے مختلف مقامات پر جہاں مجالس پڑھ رہے ہیں، مولا کا اہل بیت کا حق و صداقت کا پیغام پہنچا رہے ہیں، وہاں پہ مسجد و ممبر سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے سماجی خدمات میں انہوں نے الزہرا گرلز اور کالج جو ہے اس کی تعمیر کی اپنے علاقے میں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک ایسے لوگ طبقہ جو لو انکم ہاؤسنگ افورڈ نہیں تھا کر سکتا، لو انکم گروپ تھا، ان کے لیے الزہرا کے نام سے ایک کالونی بنائی جہاں پہ ایسے لوگوں کو گھر مہیا کیے گئے ان کی رہائش کے لیے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ساتھ انہوں نے وہاں پہ مسجد کا بھی اہتمام کیا، اور اس کے علاوہ یہ امروہہ سادات میں آج کل ایک ہسپتال کی تعمیر کا جو ہے وہ بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس میں بھی ان کو کامیاب کرے۔ اپنے جتنے بھی جو پروجیکٹس ہیں ان کو سیدہ کی نسبت سے الزہرا کے نام سے منسوب کرتے ہیں، اور سیدہ ان کی ہر اس امر میں
ہمیشہ مدد بھی کرتی ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس کار خیر میں مزید برکت عطا فرمائے، الہی کہ امین علم و صحت و معرفت میں اور تمام امور میں اللہ تعالیٰ مزید برکت دے اور انہیں اور الہی ترقی دے۔ امین۔ میں اس کے ساتھ ہی انہیں انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کروں گا قبلہ حجت الاسلام مولانا سید ریحان حیدر ذیلی صاحب سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے افتتاح فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی محمد نعرہ حیدری، یا برائے کرم ان کے کانٹیکٹ نمبر شائع کر دیں تو بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الحمد الذین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مذکی نفوسنا، الملقب بالطٰہٰ والیاسین رحمت للعالمین، مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال مولانا الامام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من راء سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناکثا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاثم والعدوان فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ عزیزان گرامی، پہلے تو میں آپ حضرات کی خدمت میں معذرت کرتے ہوئے یہ کہ تھوڑا ٹیکنالوجی کی پرابلم میں صبح کو نیٹ کی کوئی شاید پرابلم کمپیوٹر سے ہوئی ہے، تو اس میں ایک 5-7 منٹ میں تاخیر سے جوائن ہوا آپ حضرات کے ساتھ۔ اور دوسرا مرحلہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ آپ نے کچھ زیادہ ہی محبتوں کا ثبوت فراہم فرمایا۔ میں آپ حضرات کا بہت بہت شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے یہ خدمت کا موقع عنایت فرمایا۔ اور دوسری بات یہ ہے عزیزان گرامی کہ جن مرحومین کے نام لیے گئے ہیں اور جو ہمارے ساتھ میں جوائن کیے ہوئے ہیں مجلس اعضاء کو، میں ان کے مرحومین کے لیے اور آپ سبھی حضرات کے مرحومین کے لیے جن کے نام لیے گئے ہیں، بالخصوص ان مرحومین کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شب جمعہ، جو آپ کے یہاں شب جمعہ ہے، ہمارے یہاں فرائیڈے مارننگ ہے، تو اس شب جمعہ میں آپ کے اعتبار سے ان تمام مومنین اور مومنات جو مرحوم ہو چکے ہیں، خداوند عالم سے دعا کروں گا کہ پروردگار عالم انہیں جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرمائے۔ عالم انشاءاللہ آپ حضرات کے تمام نیک مقاصد کو پورا فرمائے، اور آل محمد کے صدقے میں یہ جو کووڈ-19 کی وبا ہے، بلا ہے، جو بھی آپ اسے کہہ لیں، پروردگار تمام عالم انسانیت کی اس سے حفاظت فرمائے، اور مرض میں بالخصوص اس بلا میں دنیا سے اس سال رخصت ہو چکے ہیں، پروردگار یہ واسطہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا، بالخصوص آقا امام حسین کا واسطہ، انہیں جوار معصومین الاخص جوار
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में जगह अता फरमा। अपनी दुआओं को मुस्तजाब होने के लिए और हमारे सभी के तौफीकात के लिए एक दुरूद पढ़ दें, मोहम्मद व आले अज़ीज़ान गिरामी, हमारा पास जो वक्त है आप हज़रात बेहतर जानते हैं, उसमें से भी हमारे 4 और 5 मिनट निकल चुके हैं, लिहाजा हम अपनी बातों को जल्दी जल्दी आप हज़रात की खिदमत में पहुंचाना चाहेंगे। देखिए, हमने अपने सफ़र को शुरू किया है 1443 हिजरी से। वो ये है कि हमें सफ़र इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बयान करना है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सफ़र किस तरीके से मदीने से मक्के का हुआ और मक्के से किस तरीके से आपका सफ़र कूफे की तरफ हुआ और कूफे की 6 मंजिलों पहले ही आपने अपने सफ़र को करबला की तरफ मोड़ा। ये हमारा मिशन रहेगा और इसी पे हमारे मजालिस का जो सिलसिला है 1443 का, वो इसी के ऊपर है। लिहाजा मैंने आज आप हजरात की खिदमत में एक छोटा सा खुतबा आका व मौला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आप हजरात की खिदमत में पेश किया, और वो ये है, इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपना सफ़र मक्के से किया था और आप कूफे की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे, तो कूफे पर एक मंजिल आई थी ज़ू हुस्म की या ज़ू इस्म की, आप कसरे से पढ़ें या पेश से पढ़ें, बहरहाल वो एक मंजिल थी ज़ू हुस्म के नाम से। वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 31वीं मंजिल थी, जो आपने पड़ाव डाला था मक्के से कूफे की तरफ, और इसी ज़ू हुस्म की मंजिल पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने काफिले को ठहराया था और इसी मंजिल पर आपकी मुलाकात हुई थी हुरे रियाही से। हुरे रियाही 1000 फौजी लेकर के आए थे और इस मंजिल पर आपने पड़ाव डाला था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मंजिलें मक्के से लेकर कूफे तक तकरीबन 39 से 40 मंजिलें थी जो आपको तय करनी थी, और आप 31 मंजिल तक पहुंच चुके थे। ज्यादा मंजिलें कूफे की बाकी नहीं रही थी, लेकिन ज़ू हुस्म की मंजिल से आपने अपना सफर तय किया है करबला की तरफ, जो कि आपकी 6 मंजिल बाकी रह गई थी करबला तक। ये एक बड़ा दिलचस्प मौजू है और तफसील तलब है कि इमाम ने हर मंजिल के ऊपर क्या खुतबा इरशाद फरमाया और किस तरीके से लोगों को गाइड किया और किस तरीके से लोगों से बातचीत की और कैसे कैसे इमाम अलैहिस्सलाम ने पैगाम पहुंचाए। मैं आज आप हजरात की खिदमत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक हदफ और एक मकसद लेकर के आया हूँ, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने खुतबे में मैदान बैज़ा, ये मैदान बैज़ा भी एक मंजिल है इमाम की जो आप तय कर रहे थे, यानी एक पड़ाव है जिसे उर्दू जबान में कहा जाता है, एक पड़ाव है, एक मंजिल है, और इमाम अलैहिस्सलाम उस मंजिल की तरफ गामजन थे। आप ठहरे और आपने एक मर्तबा लश्करे हुर को देखा और अपने लश्कर को देखा, और दोनों लश्कर को देखने के बाद, चूंकि इमाम हुसैन का लश्कर तो बड़ा छोटा सा था, आपका काफिला बहुत कम अफराद पे मुश्तमिल था, लेकिन चूंकि हुर का लश्कर ज़ू हुस्म से जो मिला था, तो हुर 1000 फौजियों को लेकर के अपने साथ आए थे आका हुसैन का रास्ता रोकने के लिए। लेकिन फिर भी वो वाकयात अपनी जगह पे हैं। अब मैं मैदान बैज़ा का एक जुमला आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं कि सफर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या था। इमाम ने इरशाद फरमाया, मन राआ सुल्तानन जाइरन मुस्तहिल्लन लिहुरुमिल्लाह, जो कोई भी इंसान इस दुनिया के अंदर, पहले आपने हम्दो सना इलाही को अंजाम दिया, अल्लाह की तारीफें की, पैगंबर के ऊपर आपने दुरूद भेजा, और उसके बाद आप इरशाद फरमाते हैं कि जो इंसान भी, अब आपका खिताब लोगों की तरफ है, आपका खिताब जालिम बादशाह की तरफ नहीं है, जो सामने अफराद हैं उनसे खिताब हो रहा है कि जो भी ये देखे कि एक जालिम और एक सितमगर हुक्मरां ने खुदावंद आलम के हराम को हलाल किया है, उसके अहदो पैमान को तोड़ा है, सुन्नत रसूल खुदा की उसने मुखालफत की है और लोगों को वो गुनाह की दावत दे रहा है, लोगों को गलत काम करने की दावत दे रहा है, और ऐसा इंसान ऐसे हुक्मरां के मुकाबले पे ना आए, ऐसे हाकिम के मुकाबले पे ना आए, ऐसे बादशाह की मुखालफत ना करे जो हराम मोहम्मदी को हलाल कर रहा है, हलाल मोहम्मदी को हराम कर रहा है। ऐसा इंसान
جو کہ ایسے بادشاہ کے مقابلے میں کھڑا نہ ہو، تو اس انسان کا بھی شمار اس انسان کے ساتھ میں ہوگا جو وہ ظالم بادشاہ ہے۔ یعنی حسین ابن علی چلتے چلتے ایک میسج تو دے ہی رہے ہیں، ایک پیغام تو دے رہے ہیں کہ صرف ظالم کو برا کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ ظالم کے عمل سے بھی تنفر پیدا کرنا، ظالم کی مذمت کرنا، ظالم کے مقابلے پہ کھڑے ہونا، یہ بھی ایک شعار حسینی ہے، یہ بھی حسینی ایک نعرہ ہے، یہ بھی حسینی ایک مقصد ہے، یہ بھی حسین کی جیت کا ایک اعلان ہے۔ یعنی حسین ابن علی، میں ملاحظہ فرما رہا ہوں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کروں گا کہ میرے پاس وقت کم ہے آج کی مجلس میں، لہذا اگر کبھی پھر اور موقع ہوا تو میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں اس باتوں کو پیش کروں گا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے صریحاً ایک بات کا اعلان فرمایا، واضح طور پر آپ نے ایکسپلین فرمایا ہے بات کو، اور آپ کیا فرما رہے ہیں کہ جو بھی رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کرے، اب دیکھیں کوئی بھی انسان ہو جو سنت رسول خدا کی مخالفت کرے گا یا لوگوں کو گناہ کی دعوت دے گا یا لوگوں کے اندر دشمنی پیدا کرے گا اور اس کے اس عمل پر کوئی کھڑا نہ ہوگا تو وہ بھی ایسا ہی ہے جیسا وہ ظالم بادشاہ ہے۔ یعنی امام حسین نے خاموش رہنے والے انسان کو ظلم کے مقابلے پہ ظالم قرار دیا ہے۔ یہ ہے سیرت حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، محمد وآل محمد۔ امام حسین کا مشن کیا ہے؟ قیام عاشورہ ہو کیوں رہا؟ امام حسین سفر کیوں کر رہے ہیں؟ آخر ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کو سمجھیں اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کے جو ہمارے مقصد ہیں اس کو ہم سمجھیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ امام کا سب سے پہلا مشن جو مدینے سے شروع ہو رہا ہے وہ رہا امر بالمعروف اور نہی از منکر کی طرف۔ بھئی یہ امر بالمعروف کیا ہے اور نہیں از منکر کیا ہے، اس کے بارے میں انسان کو سوچنا چاہیے کہ امر بالمعروف اور نہی از منکر کے لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام سفر فرما رہے ہیں، اور سفر جب فرما رہے ہیں امر بالمعروف اور نہی از منکر کی طرف تو امام کا مشن کیا ہونا چاہیے؟ آئیے میں قرآن کا سہارا لیتا ہوں۔ قرآن میں ایک ارشاد ہوتا ہے امامی کے اسی مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں ایک امت ایسی ہے یدعون الی الخیر، یہ یدعون الی الخیر امت کے لیے کیا ارشاد فرما رہے ہیں آپ کہ from among your there should be a party who invite to good۔ یہ who invite to good کون ہے بھائی؟ یہ جو اچھے کاموں کی دعوت دینے کے لیے یدعون الی الخیر یہ انوائٹ جو کر رہے ہیں اچھے کاموں کی طرف، یہ کون سی پارٹی ہے، وہ کون سی امت ہے جو اچھے کاموں کی دعوت دے رہی؟ امام حسین کا خطبہ پڑھتا ہوں میں آپ کی خدمت میں۔ امام ارشاد فرماتے انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح بامت جدی رسول اللہ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر۔ امام ارشاد فرماتے ہیں میرا ایمس کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے سفر کرنے کا مدینے سے، جو محمد حنفیہ کو آپ نے خط لکھا، کیا مقصد ہے میرا؟ ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر۔ یہ آمونا بالمعروف انہا عن المنکر اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ یہ کون سا مرحلہ آمونا بالمعروف انہا عن المنکر کا؟ امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ enjoin what is right and forbid what is the wrong۔ یہ کیا ہے مقصد؟ یعنی جو اچھے کام ہیں ہمیں ان کی طرف ترغیب دلانی ہے، جو اچھے کام ہیں ہمیں ان کی دعوت دینی ہے، جو برے کام ہیں ہمیں انہیں ان سے روکنا ہے۔ یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا مشن جو آپ ارشاد فرما رہے، پہلے تو آپ نے اعلان فرمایا میں جا کیوں رہا ہوں، میری بحث اس سے آج نہیں ہے، لیکن آج کی مجلس میں پہلا مشن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ کیا ہے جانے گرامی؟ امام ارشاد فرماتے ہیں میرا پہلا مشن ہے امر بالمعروف کرنا، اچھے کاموں کی دعوت دینا اور برے کاموں سے روکنا۔ یعنی ہدف حسینی میں ایک بات یہ شامل ہے، اگر انسان دیکھ رہا ہے کہیں پہ برے کام ہو رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم انہیں برے کاموں سے لوگوں کو روکیں، اور اگر ہم نے برے کاموں سے لوگوں کو نہیں روکا
ہم نے اچھے کاموں کی طرف لوگوں کو دعوت نہیں دی تو ہمارا شمار بھی اس ظالم بادشاہ کے ساتھ میں ہوگا جو ظلم مچا رہا ہے۔ پہلا مشن کیا امام کا؟ پہلا مشن کیا؟ امر بالمعروف نہیں از منکر۔ دوسرا مشن کیا امام کا؟ امام خود اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں اريد ان اسير سیرت جدی، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے نانا کی سیرت کو قائم کروں، اپنے نانا کی سنت کو قائم کروں۔ یہ بھی جملہ بڑا عظیم ہے امام کا۔ آمرہ بالمعروف انہا عن المنکر کے بعد میں امام نے کیا ارشاد فرمایا؟ میں نکل رہا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے۔ یعنی اگر مابین دو نفر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، دو انسانوں کے درمیان میں اگر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو حدیث آگے بڑھ کے کیا کہتی ہے؟ حدیث کہتی ہے دو مومن کے درمیان میں صلح پیدا کرانا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ کیا کہنے آقا حسین پر جانے قربان ہو جائے، کیا میسج اور پیغام دے کر کے آپ چلے گئے۔ یعنی ایک مومن 70 سال سے عبادت کر رہا، اس کی عبادت کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا دو مومن کے درمیان صلح کرانے کا ثواب ہے۔ یعنی 1400 سال پہلے امام حسین آج کل کے حالات دیکھ رہے تھے، امریکہ کے حالات کیا ہیں، آسٹریلیا کے حالات کیا ہیں، ہندوستان کے حالات کیا ہیں، کینیڈا کے حالات کیا ہیں، جاپان کے حالات کیا ہیں، پورے غرب کے حالات کیا ہیں، پوری دنیا کے حالات کیا ہیں، کہ کس طریقے سے لوگوں کے اندر اختلاف پیدا ہوگا۔ اس اختلاف کی اصلاح کرنے کے لیے، اس امت کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے حسین ابن علی نے بہت پہلے قدم اٹھایا تھا کہ میں جو قربانی دے رہا ہوں امت کے اندر اصلاح ہونی چاہیے۔ میں جو قدم اٹھا رہا ہوں، اور حدیث بھی آپ نے بیان فرمائی، معصومین سے حدیث آ گئی، دو مومن کے درمیان اگر اختلاف ہے تو اس کے اندر دونوں کے صلح کرائیے، اصلاح کرائیے۔ جب وہ اصلاح پیدا ہو جائے گی، صلح پیدا ہو جائے گی، تو یہ 70 سال کی عبادت سے افضل ہے جو مومن عبادت کرتا ہے۔ اور امام اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے میں اپنے نانا کے دین کی اصلاح کروں، یعنی نانا کی امت کی اصلاح کروں، امت کی اصلاح کے لیے قدم اٹھا رہا ہوں۔ میں اريد ان اسير سیرت جدی، اور اپنے نانا کی سیرت پر میں عمل کرنا چاہتا ہوں، اپنے نانا کی سیرت کو کائنات کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ وسیرت ابی، اور میں اپنے بابا کی بھی سیرت لانا چاہتا ہوں، علی ابن ابی طالب کی سیرت کیا۔ اب میں امریکہ میں رہنے والے مومنین کے لیے 2 جملے آپ کے ذوق کے اعتبار سے پیش کر دوں۔ آج سن 60 ہجری ہے اور 28 رجب، یعنی اس وقت کی بات کر رہا ہوں جو مولا نے خطبہ دیا، اس تاریخ میں امام حسین کہتے ہیں کیا؟ میں اپنے نانا کی سیرت پہ عمل کروں گا اور میں اپنے بابا کی سیرت پہ عمل کروں گا۔ یہی جملہ جو امام حسین علیہ السلام آج اس سن 60 ہجری میں ارشاد فرما رہے ہیں، مولا و آقا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، مولا کائنات نے سن 35 ہجری میں یہی جملہ پیش کیا تھا اور یہی سینٹینس کہا تھا۔ کیا کہا تھا مولا علی نے سن 35 ہجری میں؟ 35 ہجری میں جب قتل عثمان ہوا تھا اور اس کے بعد لوگوں نے کہا تھا کہ آپ خلیفہ ہیں، آپ برحق ہیں، آپ کو حاکم ماننا ہے، آپ ہمارے خلیفہ ہو جائیے، تو مولا کائنات نے کہا، کیا کہا تھا؟ بھئی اس سے پہلے کون سی کمی تھی میرے اندر جو آج وہ پوری ہو گئی؟ توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ حضرات، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے اندر جو آج تم دیکھ رہے ہو کہ میں اس لائق ہو گیا کہ میں خلافت کو قبول کر لوں، اور آج ایسی کون سی چیز پیدا ہو گئی میرے اندر جو آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ ہم آپ کی بیعت کریں گے اور آپ ہمارے خلیفہ بن جائیے؟ کون سی بات ہو گئی؟ اچھا، جب زیادہ اصرار بڑھا لوگوں کا تو ایک مرتبہ علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، 35 ہجری میں جملہ کہا، 25 سال کے بعد امام حسین اس جملے کو دہرا رہے ہیں، 25 سال کے بعد مولا کائنات نے وہ جملہ کہا، یعنی 11 میں وفات پیغمبر ہوئی ہے، 11 ہجری میں، 35 ہجری میں آپ کہہ رہے ہیں پورے 25 برس کے بعد مولا کائنات نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو کہ میں خلیفہ ہو جاؤں اور میں حاکم بن جاؤں، لیکن میں تمہاری بات کو مانتا تو ہوں، لیکن ایک شرط کے ساتھ، میں وہ سیرت قائم کروں گا جو میرے بھائی رسول کی سیرت تھی۔ آپ نے غور نہیں فرمایا میرے جملے؟ مولا کائنات نے 25 برس کے بعد جھنجھوڑا ہے لوگوں کے ذہنوں کو،
مولا کائنات نے 25 برس کے بعد 25 سال کے بعد بتایا ہے لوگوں سے میں وہ سیرت قائم کروں گا جو میرے بھائی رسول کی سیرت تھی. یعنی علی ابن ابی طالب ایک اعلان فرما رہے ہیں ان 25 سال کے اندر لوگوں نے سیرت نبی کو بدلا ہے, میں اس سیرت کو قائم کرنا چاہتا ہوں. اور یہی جملہ امام حسین 67 ہجری میں ارشاد فرما رہے ہیں. امام نے کیا ارشاد فرمایا؟ امام کہتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے میں اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت کو قائم کروں. یعنی جو حاکم وقت اس وقت ہے یزید ملعون جو شام میں بیٹھا ہوا ہے, امام حسین کم سے کم ایک بات کا اعلان تو مدینے میں کر رہے ہیں کہ تو سیرت نبی پہ عمل نہیں کرتا, اس لیے کہ اگر تو سیرت نبی پہ عمل کرتا تو حسین کو یہ نہیں کہنا پڑتا کہ میں اپنے نانا کی سیرت قائم کرنے کے لیے قیام کر رہا ہوں. واہ 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 واہ, کمال ہے. آپ تاریخ کو تاریخ سے ملائیے تو پہلا مشن امام حسین کا امر بالمعروف اور نہی از منکر ہے. دوسرا مشن امام حسین کا کیا؟ سنت رسول خدا کو معین کرنا, زندہ کرنا کہ سنت رسول خدا کیا ہے اور بدعت سے مقابلہ کرنا. یہ ہے مشن حسین, یہ ہے امام حسین کا مقصد. عزیزان گرامی, سنت رسول خدا کو چاہے یزید پامال کرے یا اس زمانے میں کوئی انسان سنت رسول خدا کو پامال کرے, امام حسین نے ایک پیغام تو دے دیا قیامت تک کے لیے, چاہے وہ اس زمانے کا یزید ہو یا اس زمانے کا کوئی عام انسان ہو جو سنت رسول خدا کو پامال کر رہا ہے, تو اس کا حشر بھی وہی ہوگا جو ظالم بادشاہ کا حشر ہوتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جزاک اللہ علامہ صاحب, جزاک اللہ. ہلکے میں نہ لیں, ہم یہ دیکھیں کہ حسینی مشن کیا ہے, ہم دیکھیں کہ مقصد حسینی کیا ہے, ہم دیکھیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمز ہیں کیا, کہاں ہمیں لینا جانا چاہتے ہیں. 2 مشن ہوئے, پہلا امر بالمعروف اسی خطبے میں, دوسرا مشن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سنت رسول خدا اور بدعت سے مقابلہ کرنا. اب تیسرا مشن سنیے امام حسین کا جو آپ نے میدان بیضا میں خطبہ دیا, جو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا. من راء سلطانا جائرا, جو بھی ظالم بادشاہ کو دیکھے کہ وہ حلال محمد کو حرام کر رہا ہے اور حرام محمد کو حلال کر رہا ہے, جو کوئی بھی دیکھے اس کا مقابلہ کرے. تو تیسرا ہدف امام حسین کا کیا ہے؟ ظلم کا مقابلہ کرنا, اور صرف مقابلہ نہیں کرنا, اس ظلم کو ختم بھی کرنا. تیسرا ہدف ہے آقا حسین کا کہ ظلم کا مقابلہ کیا جائے. اب عزیزوں, ظلم میں بہت کچھ کہا جا سکتا. ظلم صرف یہی نہیں ہے کہ ہم گناہوں کی طرف جا رہے ہیں, یہ ظلم ہے نہیں. ہم اگر صحیح معنی میں اپنی اولاد کی ان ملکوں میں بیٹھ کے صحیح معنی میں تربیت نہیں کر رہے ہیں تو یہ بھی بچوں کے ساتھ ہم ظلم کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بیٹھ کے ان کنٹریز میں زندگی گزار کے اگر ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارا بچہ جا کہاں رہا ہے, ہماری بیٹی جا کیسے رہی ہے, ہماری بیٹی کام کیا کر رہی ہے, ہمارا بیٹا کس مشن میں ہے, ہمارا بیٹا کیا کام کر رہا ہے, کس راہ پہ جا رہا ہے, کون سا جادے کو اختیار کیا, کون سا صراط کو لیا ہے, کون سی وے میں جا رہا ہے. تو عزیزان گرامی, اگر ہم نے اس نوجوان کو, پھلتے پھولتے نوجوان کو نہیں بڑھایا آگے اور اسے نہیں سنبھالا, تو یہ بھی ایک ظلم ہے جو ہم بچے کے ساتھ کر رہے ہیں. حسین یہی تو بتانا چاہتے ہیں, ظلم صرف یزید ہی نہیں کرتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ علامہ صاحب, جزاک اللہ جزاک اللہ. یزید ہی نہیں کرتا, ہو سکتا ہے ہمارے اطراف میں کوئی رہ رہا ہو اور وہ مشن یزید کو آگے بڑھا رہا ہو اور مشن حسین کو گرا رہا ہو, تو یہ بھی ظلم ہے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. عزیزو, یہ حسین کی قربانی کوئی ایسے نہیں ہے, یہ حسین ابن علی جو قربانی دے رہے ہیں. تو ظلم کا مقابلہ, اس پہ تو میں مجلس سے پڑھ سکتا ہوں ظلم کیا ہے, لیکن آج تو میں سرخیاں دے رہا ہوں, میں تو آپ کو آج ہائی لائٹس پیش کر رہا ہوں. اور چوتھی چیز امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا, ان پہ ہوگی تفصیلی گفتگو, کبھی موقع ملے گا. چوتھی چیز کیا؟ راہ خدا میں شہادت کا شوق پیدا کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آواز بلند نعرہ صلوات.
محمد حنفیہ سے یہی تو بات کہی تھی میرے مولا نے کہ ہمارے لیے شہادت ہماری قسمت میں ہے، کرامت ہے ہمارے لیے، شہید تو ہمیں ہونا ہے، میں یہاں رہوں جب بھی شہید ہوں گا، میں وہاں جاؤں جب بھی شہید ہوں گا، شہید تو ہمیں ہونا ہے۔ اسی لیے مدینہ چھوڑا تھا امام نے اور بتایا تھا، مدینہ چھوڑ کے سب سے اہم اعلان تو یہی کہا تھا، اگر حسین بیعت نہ بھی کرتے، سنیں، اگر حسین ابن علی بیعت نہ بھی کرتے اور مدینے میں رہ جاتے تو مدینے والے کہتے لگتا ہے حسین نے بیعت کر لی۔ حسین کس سے بتاتے کہ میں نے بیعت نہیں کی، 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 میں نے بیعت نہیں کی۔ حسین نے مدینہ چھوڑ کے بتا دیا اگر میں بیعت کرتا تو مدینے میں رہتا، بیعت نہیں کی اس لیے سفر کر رہا ہوں۔ یہ تو حسین کا مشن ہے، مشن حسین کو سمجھے۔ اور وہ شخص بیعت کیا کرتا، جو باتیں رہ جائیں گی رہ جائیں، پھر میں آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ وہ شخص بیعت کیا کرتا، حسین ایک سورج ہے مانند آفتاب ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین ابن علی مانند آفتاب ہے، ایک سورج ہے جس کی طرف شجاعت بھی ہے، بہادری بھی ہے، امامت بھی ہے، وصایت بھی ہے، ولایت بھی ہے، تقوی بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے، ہائے ہائے ہائے، فصاحت بھی ہے، بلاغت بھی ہے، کرامت بھی ہے، شرافت بھی ہے، جو جزو رسالت بھی قرار پا رہا ہے، جو انبیاء کی محنتوں کو پورا کر رہا ہے، اسے ہی تو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ، بآواز بلند نعرے صلوات۔ حسین کی روح سے نہ دیکھیے کہ آقا حسین فرزند زہرا ہے، آقا حسین فرزند علی ہے، نہیں، فرزند حسین، فرزند علی اور فرزند فاطمہ تو بعد میں ہے۔ یہ نور مقدس ایسا نور ہے حسین کا نور، جو بیٹا بننے سے پہلے، نواسا بننے سے پہلے ملائکہ کو جس نے تسبیح سکھائی ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ملائکہ کو جس نے الحمدللہ کہنا سکھایا ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ ملائکہ کو جس نے سبحان اللہ کہنا سکھایا ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ اور میں نہیں کہہ رہا یہ روایت میں آیا، حبیب ابن مظاہر نے یہی تو سوال کیا تھا، حبیب ابن مظاہر نے یہی تو پوچھا تھا، آقا حسین آپ کا وجود آدم سے پہلے تو آپ کرتے کیا تھے؟ آپ نے کہا ملائکہ کو تسبیح سکھاتے تھے۔ حسین کو اس روح سے مت دیکھو صرف علی کے بیٹے ہیں، حسین کو اس نظر سے مت دیکھو زہرا کے لال ہیں، حسین کو صرف اس نیت سے مت دیکھو کہ پیغمبر کے نواسے، نہیں، حسین رسالت کا جز ہے، حسین امامت کا جز ہے، حسین ولایت کا جز ہے، بلکہ ولی مطلقہ کا نام ہی حسین ابن علی ہے۔ حسین کی ولایت میں نہیں، وہ کہیں کا نہیں، وہ کامیاب ہے، وہ جنت کا مالک ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ حسین ابن علی شوق شہادت، تیسری چیز، شوق شہادت رکھتے تھے۔ اور کیسا شوق شہادت تھا حسین کو کہ اگر زینب کی چادر چھن جائے تو مجھے اس کا ملال نہیں، شہادت ہے۔ زینب کے بازوؤں میں شوق شہادت ہے حسین کو۔ عزیزو، ہم اور آپ روتے ہیں نا، ہم جب روتے ہیں گریہ کرتے ہیں، آپ کی آوازیں بلند ہیں، ماشاءاللہ کافی افراد مجھ سے اس وقت جڑے ہوئے ہیں، اللہ اردو اکیڈمی والوں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، آپ سبھی حضرات کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، ہمیشہ اپنے دامن میں اللہ محفوظ فرمائے، امام زمانہ کی سرپرستی میں آپ حضرات ہمیشہ صحیح رہیں، سلامت رہیں، آمین الہی آمین الہی آمین۔ رحمت نازل و جان گرامی، یہ جو اکیڈمی والوں نے اتنا بہترین پروگرام آپ کے سامنے منظم کیا، اللہ ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ پڑھ دوں اور یہ شاید مصائب کے لیے کافی ہو، اور اپنے ہی وقت میں مجلس کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ معززان گرامی، ہم اور آپ آنسوؤں سے روتے جو پانی کے آنسو ہیں، لیکن وہ فرزند زہرا جو پردہ غیب میں ہے وہ آنسوؤں سے نہیں روتا، وہ خون کے آنسو روتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ علی اکبر۔ اصغر کے گلوئے مبارک میں جب تیر آتا ہے تو وہ گریہ کرتا ہے،
हुसैन अकबर की शहादत याद आती है तो वो गिरिया करता है, खून के आंसू रोता है। वो पर्दे गैब में रहने वाला मेरा इमाम जब गिरिया करता है, वो इमाम मजलूम जब रोता है तो खून के आंसू रोता है। क्यों रोता है? कभी कासिम की लाश के टुकड़ों को याद करके रोता है, कभी अली अकबर के कलेजे में लगी बर्फी को याद करके रोता है, कभी वो सकीना के छुपे हुए गोश्वारों को याद करके रोता है, कभी वो ज़ैनब की चादर को याद करके रोता है, कभी जब वो रोता है तो हुसैन के गले पे खुश्क गले पे खंजर। मैं कौन से मसाइल पढ़ूं? आइए अपने आका और मौला इमाम ज़माना से मरबूत एक रवायत पढ़ दूं। और मौलाना सादिक हसन साहब किबला भी से बहुत पढ़ा करते हैं, मैंने उनसे भी सुना है, तारीख में भी मिलता है कि जब 11 मुहर्रम की सुबह आ गई, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को कैद कर लिया गया। हाँ जी, तो कैसे कैद किया गया, किस तरीके से एक रसन में 12 गले बांधे गए, ये तमाम चीजें आप हजरात के ज़हन में है। मैं एक छोटा सा हिस्सा, 11 मुहर्रम है, जवाल का वक्त है, ज़ैनब अपने माजाए हुसैन के चारों तरफ घूम रही है, यानी लाशे हुसैन का तवाफ कर रही है ज़ैनब। एक मरतबा लाशे हुसैन का जब तवाफ कर रही थी, सज्जाद ने पूछा, फूफी अम्मा आप क्या तलाश कर रही हैं और मेरे बाबा की लाशे का तवाफ क्यों कर रही है? सुने अज़ादारों, रोने के लिए जुमला काफी होगा। अभी आपके सामने सलाम पेश कर रहे थे डॉक्टर साहब, अल्लाह इन्हें सेहत और सलामती अता फरमाए। सलाम के जुमले क्या थे, मैं आपकी खिदमत में तर्जुमे में पेश कर देता हूँ। मुलाहिदा फरमाए, सज्जाद कहते, फूफी अम्मा आप मुझे ये बताइए, मेरे बाबा के जनाजे के चारों तरफ तवाफ क्यों कर रही है, क्यों घूम रही है? जानते हो ज़ैनब ने क्या आवाज दिया? आवाज देती, बेटा मैं चाहती हूँ कि करबला से मैं जा रही हूँ, जाते जाते एक बोसा अपने भैया के जनाजे पे दे दूं, लेकिन कोई जगह ऐसी जख्मों से खाली नहीं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। इतनी दूर दराज आप गिरिया कर रहे हैं, आपकी आवाज़ बुलंद हो, आपके महीने ज़दा हो गया। बेटा मुझे हुसैन के लाशे मुबारक पर कोई जगह ऐसी नहीं मिल रही जहां मैं एक बोसा दे सकूं, बोसा। इमाम ज़माना इरशाद फरमाते, बस आखिरी जुमला पढ़ के मजलिस को खत्म करना चाहता हूँ। वो वक्त याद करो जब हमारी अम्मा माजिदा हमारी फूफी नाके पे बैठी हुई थी और सज्जाद हुसैन के जनाजे के करीब खड़े होकर कह रहे थे, ओ बाबा क्या तूने कोई जनाजा ऐसा देखा है जिसका बेटा जवान हो, उसके बाबा का जनाजा पड़ा हुआ हो, हाथों में हथकड़िया हो, पैरों में बेड़िया, गले में खारदार खाक हो। ये गुफ्तगू कर रहे थे सज्जाद। ज़ैनब ने नाके से देखा, आवाज दी, बेटा सज्जाद। ज़ैनब की आवाज ना पहुंची, एक मरतबा आवाज ना पहुंची तो अब ज़ैनब ने चाहा मैं सज्जाद की तवज्जो हुसैन के जनाजे से कैसे हटाऊं, आवाज मेरी पहुंच नहीं रही। इसे इमाम ज़माना बयान फरमाते, कहते वो वक्त याद करो जब हमारी अम्मा मोहतरमा नाके पे बैठकर तवज्जो सज्जाद को हटाना चाहती थी और आवाज न पहुंची तो ज़ैनब ने अपने आप को नाके से गिरा दिया ताकि सज्जाद की तवज्जो हुसैन के लाशे से हट जाए। अब आखिरी जुमला है, सुने। इमाम इरशाद फरमाते, जो भी करबला में किसी सवारी के ऊपर से गिरता था वो हाथों को सहारा लेता था, लेकिन सिर्फ चचा अब्बास जब घोड़े से गिरे थे हाथ नहीं थे, मुंह के बल गिरे। और दूसरी मेरी फूफी ज़ैनब जब नाके से जमीने करबला पे आई, मुंह के बल गिरी, इसलिए कि हाथ पसे कुछ बंधे हुए थे। ज़हरा की बेटी जमीने करबला पर मुंह के बल गिर रही है। सज्जाद मेरा सज्जाद, अला लानतुल्लाह अला कौमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबिन यनक़लिबून मातमे फसै। जज़ाकल्लाह मौलाना, माशाअल्लाह। इल्तमास करूंगा शहरयार मदद साहब से नोहे के लिए माइक पर तशरीफ लाएं। जनाब शहरयार मदद साहब। हुसैन 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 आबदे बीमार की
آنکھوں سے خون رکتا نہیں، آب دے بیمار کی، آنکھوں سے خون رکتا نہیں، آب دے بیمار کی، آنکھوں سے خون رکتا نہیں، جس کو زینب کے لیے، جس کو زینب کے لیے پردہ کہیں ملتا نہیں، آب دے بیمار کی، آنکھوں سے خون رکتا نہیں، آب دے بیمار کی، آنکھوں سے خون رکتا نہیں، دیکھو نا میرا تماشا، رو کے عابد نے کہا، ساتھ میرے آئی ہے ہو کے وہ قیدی بردا، ننگے سر جس کو کبھی، ننگے سر جس کو کبھی بابا نے بھی دیکھا نہیں، آپ دے بیمار کی، آنکھوں سے خون رکتا نہیں، آب دے بیمار کی، آنکھوں سے خون رکتا نہیں، غم نہ کرنا تو سکینہ، صبر میں زینب کے ساتھ، سینے پہ سو جانا ماں کے، جب بھی ہو جائے گی رات، لوٹ کر آئے گا اب، لوٹ کر آئے گا اب، بیٹی تیرا بابا نہیں، اب دے بیمار کی، آنکھوں سے خون رکتا نہیں، در سے سہمی ہے سکینہ، خون کانوں سے رواں، پوچھتی دکھلا کے عابد کو تماچوں کے نشان، کب وطن میں جائیں گے، کب وطن میں جائیں گے، کوئی اپنا نہیں، آب دے بیمار کی، آنکھوں سے خون رکتا نہیں، آب دے بیمار کی، آنکھوں سے خون رکتا نہیں، دیکھتی معصوم بچوں کی نہ زینب پیاس کو، دیتا جو جنگ کی اجازت بھائی تو عباس کو، بے کفن رہتا نہ تو، بے کفن رہتا نہ تو، پردہ میرا لٹتا نہیں، دے بیمار کی، آنکھوں سے خون رکتا نہیں، جس کو زینب کے لیے، جس کو زینب کے لیے پردہ کہیں ملتا نہیں، جزاک اللہ، جزاک اللہ، سلامت رہیں بیٹا، سلامت رہیں، سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں، حسین 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 حسین، اللہم صل علی محمد وآل محمد، محمد اجل فرض، جزاک اللہ شہر یار مدد صاحب۔ میں اس کے ساتھ التماس کروں گا قبلہ ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے کہ وہ زیارت و دعا کے لیے مائک پہ تشریف لائیں۔ ڈاکٹر قمر عابدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب حضرات کی طرف سے خصوصاً ظاہر نقوی صاحب کے مرحومین، وہ افتخار زیدی صاحب کے مرحومین اور جملہ مومنین مومنات ایک ملت جعفریہ کی جانب سے جزاک اللہ، جزاک اللہ بتانے کی ضرورت۔ السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین
وعلى أنصارك المستشهدين معك جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. السلام عليك يا أبو الفضل العباس. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن حسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا مغيث الشيع وزوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا. السلام عليك وعلى آبائك السبعة وأبنائك الأربعة. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب أسرف الزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین. اللهم زیارت وارثہ آپ کی زبانی سنیں گے تو کیا بات ہے. سرکار مشکور ہوں. بسم اللہ آپ سب کی نیابت میں. بسم اللہ. السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ. السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ. السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ. السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ. السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ. السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ. السلام علیکہ یا ابن علی المرتضی. السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء. السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ. السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سار بالبتر الموتور. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطاعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین. ولعن اللہ امة قتلتك ولعن اللہ امة ظلمتك ولعن اللہ امة سمعت بذلك فرضیت به. یا مولایا یا ابا عبد اللہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیہ بانجاسها ولم تلبس من المدلہمات ثيابها واشہد انک من دعام الدین وارکان المؤمنین واشہد انک امام البری التقی الرزیز کی ہادی المہدی واشہد ان الائمۃ من ولدک الکلمۃ التقوی وعلام الہدی وعروۃ الوثقی والحجۃ علی اہل الدنیا واشہد اللہ وملائکتہ وانبیاء ورسلہ انی بکم مؤمن وبیابکم موقن بشرائع دینی وخواتم عملی وقلبی لقلبکم سر وامری لامرکم متبع. صلوات اللہ علیکم ولا ارواحکم ولا اجسادکم ولا سامکم ولا شاہدکم ولا غائبکم ولا ظاہرکم ولا باطنکم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حجت الاسلام نے بہت اچھا بیان شروع فرمایا ہے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. بہت خوب رہے گا. تعریف پوری آئے گی. یہ ہے پیغام حسین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جس کی ہمیں معرفت ہونی چاہیے. ہر لمحے رک کے آپ جو توجہ دلا رہے ہیں جزاک اللہ جزاک اللہ. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. اللہ سلامت رکھیں. الہی آمین الہی آمین الہی آمین. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے اسی الہی آمین اور تا قیامت رکھے. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں آپ ہمیشہ زیارت و دعا کرواتے ہیں.
اللہ ताला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, इलाही तमाम आमीन दुनियावी आखिरी बहक के परेशानियों हुसैन से इब्न अली बहक के हुसैन बेशक इब्न अली बेशक अलैहि बेशक सलाम और कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। आपका इलाही बहुत आमीन। शुक्रिया। इलाही आमीन। सामीन आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज की इस मजलिस में शिरकत फरमाई और अपने वक्त के इमाम को पुरसा दिया। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने इस प्लेटफॉर्म को फराहम किया कि हम सब इकट्ठे होके अपने मौला का गम मना सकें और इल्म मार्फत हासिल कर सकें। मैं उर्दू फाउंडेशन की जानिब से आप सबका खासतौर पर बानियान का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाल्लाह। तो जान साहब मैं बहुत मशकूर हूँ, आपने बहुत ही अच्छे अंदाज से, हालांकि मैं माज़रत हूँ आज की थोड़ी सी ताख़ीर के लिए भी, टेक्निकल जो प्रॉब्लम थी उसके लिए, और आपने जाज़िब साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज से माशाल्लाह आज की निज़ामत भी फरमाई, और मैं मशकूर हूँ आज के बानियान हमारे ज़ाहिद नक़वी साहब जो बहुत ही मोहतरम हस्ती हमारी उर्दू फाउंडेशन की, और हमारे बहुत ही अजीम सैयद इफ्तिखार ज़ैदी साहब जो बानी है, मैं इन सब का बड़ा मशकूर हूँ। और मौलाना सैयद रिहान हैदर ज़ैदी साहब का मैं ख़ास तौर से मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने इस तमाम मसरूफियात के बावजूद हमें वक्त भी दिया और आज अहम इरफानी हुसैन अता फरमाया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नए नुक्ते माशाल्लाह से बयान फरमाए, और ये हमारे जितने भी ज़ाकिरीन थे, जनाब डॉक्टर अब्बास सैदी साहब, जनाब शहरियार साहब, और हमारी ज़ियारत के लिए डॉक्टर खबर अब्दी साहब, इन सब का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। और तिलावत कलाम पाक के लिए डॉक्टर ज़हीर साहब का भी मैं मशकूर हूँ कि वो हमेशा सही वक्त पे आकर माशाल्लाह से मैदान में कोई जाने वाला न रहा,